الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه قال عن النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا آق ولا مدمن خمر. رواہ النسائی. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا. میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. ایک احسان جتلانے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا وہ شخص جو شراب پیتا ہے، شراب پینے والا. میرا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہے اور 3 چیزیں سعادت مندی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سعادت ابن آدم ثلاثۃ ومن شقاوت ابن آدم ثلاثۃ. 3 چیزیں سعادت مندی کی دلیل ہیں اور 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، دلیل ہے. وہ 3 چیزیں جو ابن آدم کے لیے سعادت مندی ہے وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بیوی، صالح بیوی اگر ہے تو یہ سعادت مندی کی دلیل ہے. والمرکب الصالح، اور اچھی سواری،
آرام دہ سواری. آپ کبھی کبھی جب ممبئی سے گاؤں کا سفر کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا ہے، چالو ڈبے میں گھس جاتے ہیں، تو ہمیں کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. رات میں کیا پریشانی ہوتی ہے جب سونے کا وقت ہوتا ہے، تو یہ نہ پوچھئے. آدمی پھر سوچتا ہے کہ اب کبھی ہم اس میں چالو میں نہیں آئیں گے، لیکن پھر کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ پھر اس کو اسی حالت میں نکلنا پڑتا ہے. تو اگر آرام دہ سواری نہیں ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور آرام دہ گھر، کشادہ گھر، فیملی لمبی ہے، زیادہ لوگ رہتے ہیں، گھر چھوٹا سا ہے، مکان چھوٹا سا ہے، رہنے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. روز جھگڑے لڑائی ہوتے رہتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے سونے کے لیے مہمان آ گئے ان کو سلانے کے لیے جگہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارا گھر آرام دہ ہے، کشادہ ہے، تو یہ سعادت مندی کی دلیل ہے. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا پورے کی فائدہ اٹھانے والی ہے، فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے. اگر بیوی نیک ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو، گھر کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنے والی ہو، بچوں کی، ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہو، تو انسان کی زندگی بڑے آرام سے گزرتی ہے، کرتی ہے. اور ایسی عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو، اطاعت کرنے والی ہو، ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأۃ خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وآتت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئت. ایک عورت جب 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. لیکن اس کے برعکس اگر بیوی نیک نہ ہو، بدچلن ہو، بدکار ہو اور لعن طعن کرنے والی ہو، تو انسان کی زندگی جہنم سے بھی زیادہ بدتر بن جاتی ہے. یعنی اس کی پوری زندگی افسوس میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گزرتی ہے. اور ایسی عورتوں کے بارے میں جو زیادہ لعن طعن کرنے والی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، امام مسلم کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید یا بقرہ عید کے دن نماز پڑھائے، آپ نے مردوں کو خطبہ دیا، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، یا آپ کی آواز اتنی تیز نہیں تھی کہ آپ کی آواز مردوں کے اور ساتھ ساتھ عورتوں تک بھی پہنچ سکے. آپ نے ان عورتوں کو خطبہ دیا اور آپ نے اس خطبے میں فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم سب زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو. فإني أريتكن أكثر أهل النار، اس لیے کہ جب میں نے جہنم کو دیکھا، مجھے جہنم دکھلائی گئی، تو میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا. ساری عورتوں نے کہا وَقُلْنَا وَبِمَا يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ کیا بولیں گے نہیں معلوم، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے وہ سبب کیا تھا، وجہ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے جہنم کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد کو دیکھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکثرن اللعن و تکفرن الاسیر، اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور لعن تان زیادہ کرتی ہو، یہ دو وجہ جس کی وجہ سے تم جہنم میں گئی ہو۔ لعن تان کرنے والی، شوہروں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جہنم میں اللہ کے نبی نے جانے کا سبب بتایا۔ لیکن وہی عورت اگر اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے ہے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو تین چیزیں سعادت مندی کی دلیل ہیں اور تین چیزیں بدبختی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو نفع دینے والی ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جب تک وہ دنیا کے اندر تھا تو نماز پڑھتا تھا، اس کو اس کا ثواب ملتا تھا، صدقہ اور خیرات کرتا تھا، اس کا ثواب ملتا تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ سارے عمل کٹ گئے، اس کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ اور خیرات کیا، آپ نے کوئی مسجد بنوائی، کوئی مدرسہ بنوایا، آپ نے لوگوں کے پینے کے لیے کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی سایہ دار درخت لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور علم نافع، وہ علم آپ نے کوئی بیان دیا، آپ نے کوئی کتاب لکھی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، پڑھ کر کے عمل کر رہے ہیں، اولد صالح، اور نیک اولاد، آپ نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کی، ان کو ادب سکھلایا، ان کو دین کی تعلیم دلوائے، اور بچہ دین اسلام پر قائم رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، برائیوں سے دور رہا۔ نیک اولاد جو ہے تو قیامت کے دن قیامت یعنی قبر کے اندر جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ نیک اولاد ہے، اگر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر باپ بھی نیک ہے تو اس کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بستی میں پہنچ کر لوگوں نے ان کی دعوت نہیں کی، ان کو کھانا نہیں کھلایا، ان کی دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو گرنے سے روک دیا، سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جن بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، ہماری دعوت نہیں کی، ہم کو پانی تک نہیں پوچھا، آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا متقی تھا، ان کا باپ بڑا پرہیزگار تھا۔ تو باپ بھی نیک ہو اور بیٹا بھی نیک ہو۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں، تین لوگوں کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ ایک مسافر کی دعا کو، کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف نکل گئے، ایک ایسی بستی میں پہنچتے ہیں، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں بھوکا ہوں، تو مجھ بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی بکریوں کو پانی بھی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، کھانا بھی دیا، کھانا پکانے والی بھی دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا عمل پہنچتا رہتا ہے، یعنی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا
اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور انسان کا مال صرف دنیا میں 3 قسم کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یقول العبد مالی مالی، انسان دنیا کے اندر، بندہ دنیا کے اندر کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا مال صرف 3 قسم کا ہے۔ یعنی اس نے جو کھا لیا دنیا کے اندر، اس کا مال اتنا ہی ہے کہ اس نے جو کھا لیا اس کا وہ مال ہے۔ اس نے جو پہن لیا اور وہ سیدھا کر دیا، یعنی اس نے جو لباس پہن لیا، جو کپڑا پہن لیا، وہی اس کا مال ہے۔ اور جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آخرت کے لیے سامان اور بندوبست مہیا کر لیا۔ بھائی ایک انسان تو دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہے، بہت ساری زمین و جائیداد ہیں، لیکن ایسے ہی وہ جب تک اس کی زندگی ہے دیکھتا رہے، ایسے ہی پوری زندگی وہ دیکھتا رہے، نفع اور فائدہ تو اس کو اس وقت حاصل ہوگا جب وہ جو کھا لے، جو پہن لے اور جو اپنے اوپر استعمال کر لے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر لے۔ باقی اس دنیا سے جانے والا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ باقی انسان کے ساتھ کچھ نہیں جانے والا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کے اولاد جاتے ہیں۔ 2 چیزیں اس کے ساتھ لوٹ آتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے لیے دنیا میں اس کا مال صرف 3 قسم کا ہے، جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، احسان جتلانے والا، یعنی آپ نے کوئی نیکی کیا اور نیکی کرنے کے بعد آپ نے اس کو احسان جتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، ایذا پہنچا کر کے۔ یعنی آپ کوئی نیکی کریں تو بعد میں اس کو احسان مت جتلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ لوگ اللہ کی محبت میں دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ کوئی احسان نہیں جتلاتے ہیں، وہ دنیاوی کسی مفاد کے لیے نہیں خرچ کرتے ہیں۔ ولا، اور ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 3 چیزوں کو، جو اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا 3 چیزوں کو، ان 3 چیزوں میں ایک چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا، اپنے ماں باپ کا نافرمان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے۔ جب دیکھو موبائلوں کے اندر لگی ہوئی ہے، رات بھر 2 بجے تک موبائلیں چلاتے ہیں۔ ہمارے لڑکوں کا ساتھ دوسرے ایسے لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا چال چلن صحیح نہیں ہے، برے لڑکوں کی صحبت میں اس نے پالی ہے اور یہ بگڑ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چھوٹے بچے، وہ نوجوان لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور نافرمانی کرنے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ نے اس آیت کریمہ کو کئی بار سنا ہوگا۔
آپ نے جلسوں میں تقریروں میں خطبات وغیرہ میں سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا معمولی سا لفظ جس کو ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں، افیوں ولا تنہرہما، یعنی اپنے ماں باپ کو تم اف تک بھی نہ کہو، جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کو برا بلا بھی مت کہو۔ آپ نے اویس قرنی کا نام سنا ہوگا، ایک مشہور تابعی ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کیا۔ صرف اس وجہ سے ملاقات نہیں کر پائے کہ حضرت اویس قرنی کی ایک ماں تھی، بوڑھی ماں تھی، اور وہ اپنی ماں کی اس قدر خدمت کرتے تھے، اس قدر خدمت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کر پائے، صحابیت کی شرف سے محروم رہے۔ صحابی کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، لیکن وہ حضرت اویس قرنی اللہ کے نبی سے صرف اس وجہ سے ملاقات نہیں کر پائے کہ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، اپنے ماں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے ہیں، اے عمر دیکھنا ایک شخص ہوگا، اگر تم میرے بعد زندہ رہو گے تو ایک اویس نام کے شخص سے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آتا ہے، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت اویس حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ کوئی آدمی آ کے حضرت عمر سے بتاتا ہے جس آدمی کو آپ برسوں سے تلاش کر رہے ہیں وہ تو مکہ میں آئے ہوئے ہیں، وہ تو مینا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر، اے امیر المومنین کیا میں ان کو بلا لاؤں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں، میں ان کے پاس خود جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ان کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کا مجمع ہے، حضرت اویس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ان میں سے اویس کون ہے؟ حضرت اویس فرماتے ہیں کہ میں ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ادھر آؤ۔ حضرت عمر فاروق ان سے ملتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں مجھ سے کہا تھا کہ جب یہ آدمی یہ شخص ملے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت اویس فرماتے ہیں بتاؤ میں آپ کے لیے کون سا دعا کروں؟ حضرت اویس یہ بتاؤ، حضرت اویس کہتے ہیں امیر المومنین آپ یہ بتاؤ کہ ہم آپ کے لیے کون سا دعا کریں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرو، اللہ سے ہمارے لیے بخشش کی دعا کرو، کیونکہ تم نے اپنے ماں کی اس طرح خدمت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ اس طرح وہ صحابیت کی شرف سے محروم رہے، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کیا، اللہ کے نبی سے نہیں مل سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا سکے۔ تو ماں اور باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ آج جو ہمارا طرز عمل ہے، جو لڑکوں کے بگڑنے کے اسباب ہیں، ان میں ایک بہت بڑی چیز یہ موبائل ہے۔ میرے بھائیوں، آج جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں شرک، بدعت اور خرافات کی چیزیں ڈال دی گئی ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ دن دور نہیں کہ جب بچے شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ آج دیکھیے، اور اسکولوں میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے کیسا شرک کرایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر خوشیاں منائی جا رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، لوگ رحمان کے لیے، اللہ کے لیے اولاد رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، مریم کے بیٹے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس طرح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بھی اس طرح سے چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دیا جائے، مجھے بھی اللہ کے برابر نہ کھڑا کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی اللہ سے دعا کر لیا، اللہم لا تجعل قبری وصنا یعبد، الہ العالمین میرے مرنے کے بعد میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی بڑھا دیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو کہاں تک یہ شعر کہاں پہنچتا ہے۔ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور قرب قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نازل کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ نیا سال آ رہا ہے، نیا سال پر بھی بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ یہ نیا سال نہیں ہے، بلکہ ہماری اسلامی تاریخ محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے پچھلے سال، یعنی یہ سال جو گزر رہا ہے، گزر چکا، ہم نے کیا کیا، کتنی اللہ کی نافرمانی کی، کتنی ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ حضرت ابن عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، تم دنیا میں اس طرح رہو کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اپنے آپ کو قبر وعد نفس کا من اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ کہنا یہ ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ایک سال گزر رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہماری عمر بڑھ نہیں رہی ہے، بلکہ ہماری عمر گھٹ رہی ہے۔ ہم اپنی قبر کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے ہاں سے جو عمر لے کر آئے تھے اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے ہوا، جس کو لوگ لے کر جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے بچے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی شخص 1 دینار کے بدلے میں اس کو لینا چاہے گا؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں یہ تو مر چکا ہے، یہ تو مردہ ہے، اس کے کان بھی چھوٹے ہیں، اگر کوئی ہمیں ایسے بھی دے تو ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے تمہاری نظروں میں اس بکرے کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، تماشا ہے، دھوکے کی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ انسان دنیا میں مگن ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن کب کون اس دنیا سے چلا جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے جہاں بہت ساری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بہت ساری چیزوں کا سوال کیا جائے گا، وہیں ایک چیز اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جو زندگی دی تھی تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا؟ لہو لعب میں، مستیوں میں، کھیل کود میں،
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ جب زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج ہمیں ایک نیکی چھوٹی معلوم ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن آدمی ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک نیکی کے لیے سوچے گا، اے اللہ اگر میں دنیا کا سارا مال اور دولت تیرے راستے میں قربان کر دوں اور اس جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے تمہیں ایک لمبی مہلت دی تھی، ہم نے تمہیں ایک لمبی زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کی قدر نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین چیزیں سعادت مندی کی دلیل ہے اور تین چیزیں بدبختی کی دلیل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اور ایسی ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان وہ تین چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک ایسا شخص جو اپنے چادر کو، اپنے کپڑے کو، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، یعنی تکبر کرنے والا، احسان جتلانے والا اور شراب پینے والا۔ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت عمر ابن میمون بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت ہوا، یعنی جب ان کو فجر کی نماز میں فیروز نامی ابو لولو نے خنجر مارا، پیٹ پھٹ گیا، طبیبوں نے ڈاکٹروں نے دوا پلائی، دودھ پلایا، لیکن کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ جب لوگوں کو لگا حضرت عمر کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تو لوگ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی بھی حضرت عمر سے ملنے کے لیے آتا ہے، حضرت عمر فاروق کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر المومنین بنایا، آپ نے لوگوں کے سامنے عدل و انصاف کیا، آپ نے کوئی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، نا انصافی نہیں کی ہے۔ وہ شخص جانے لگا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہ جو تمہارا تہبند نیچے لٹک رہا ہے، یہ جو تمہارا کرتا نیچے لٹک رہا ہے، یہ تمہارا جو چادر نیچے لٹک رہا ہے، اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا۔ تو اس کی بھی ہمیں بڑی حفاظت کرنی چاہیے، دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو میں نے تین چیزوں کے نام سے ایک موضوع، ایک عنوان بنایا تھا، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہمیں اس سے بچائے، اور جن چیزوں کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ثواب کا وعدہ کیا ہے، ہم وہ کام کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔